ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے کی تھی۔ فواد صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ فواد صاحب یہ بتائیں کہ ایک مجرم کا کوئی انسانی حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نہیں، انسانی حقوق تو ظاہر ہے مجرم کے بھی ہوتے ہیں، ملزم کے بھی ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے ہیں، لیکن کس تناظر میں کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں پتا۔ میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی موٹر وے پہ اور بچوں کے سامنے، اور اس طریقے سے ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور جب ان کی سزا کا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سر عام پھانسی دینے کی قرارداد منظور بھی ہو جاتی ہے لیکن مخالفت بھی ہوتی ہے۔ ایک قرارداد میں آپ نے مخالفت کی تھی، شیریں مزاری صاحبہ نے مخالفت کی تھی اور پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دو دفعہ مجرموں کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ سوسائٹی کو پتہ چلے اور دوبارہ کسی کو اس کی جرت نہ ہو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کا واقعہ آتا ہے نا تو بڑا غم و غصہ ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے اور جائز ہے، اور بہت لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں کہ سخت ترین سزا جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اسی لیے بہت زیادہ جو ہے ہمارے ہاں بھی یہ آتا ہے کہ سخت ترین سزا ہونی چاہیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے جب آپ قانون بنا رہے ہوتے ہیں یا جب آپ اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اہم بات جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے اور کیسے آگے چلے گا۔ اب مثلاً پاکستان میں بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان پھانسیاں دینے والے ممالک میں پوری دنیا میں نمبر 1 کے اوپر ہے۔ ایون ایران اور چائنا میں بھی پاکستان سے کم پھانسیاں ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر کے پھانسیاں دینے میں ایران نمبر 1 ہے، دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہم ہیں، اور پھر جو ہے وہ چائنا ہے۔ جو کنڈیمڈ پرزنرز ہیں، یعنی جو ان کو سزائے موت کی سزا ہوئی ہے، اس میں ہم نمبر 1 ہے دنیا میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں پھر جو جرائم ہیں ان میں کمی کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تھیوریز آف پنشمنٹ ہیں اس کے اوپر کتابوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، سینکڑوں کتابیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہیں کہ اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ اقدامات ہیں ان سے جو جرم ہے اس میں کمی نہیں آتی ہے۔ اب کمی کہاں پہ آتی ہے؟ مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیے یورپ ہے، یورپ کے تو تقریباً 100% ممالک میں سزائے موت ہے ہی نہیں، تو سوال یہ ہے وہاں پہ جرائم کی شرح اتنی کیوں کم ہے؟ تو صاحب اس میں ایک اور بات بھی، آپ کی بات اپنی جگہ پہ درست ہوگی، میں یہ کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں سر عام سر قلم کیا جاتا ہے، وہاں پہ جرائم کی ریشو جو ہے وہ سب سے کم ہے، اور جو آپ یہ بات بھی آپ کی درست نہیں ہے۔ آپ جو یورپ کی مثالیں دے رہے ہیں، یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں والے حالات نہیں ہے، وہاں پہ خوشحالی ہے، وہاں پہ کرائم اور طرح کا ہوتا ہے۔ اچھا، نہیں، میں اب آپ کو اس کے اوپر بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو شاید علم نہیں ہے، سعودی عرب میں جو ایگزیکیوشن تھی پبلک ان کو بین کر دیا گیا، ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وہ سر اب کیا گیا ہے نا جی، اب کیا گیا ہے جب سے یہ ایم بی ایس اور امریکہ سرکار کا جو وہاں پہ عمل دخل شروع ہوا ہے، یہ تو اب شروع ہوا ہے۔ اور جو محمد بن سلمان ہے وہ خود بہت زبردست آدمی ہے، وہ بھی ریفارمسٹ کے طور پہ آنا۔ ہاں جی، آپ بات سن لیجیے نا۔ ہاں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک کے قرآن کے اوپر اس طرح کا کمنٹ ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔ ہم پاکستان میں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں سعودی عرب سے۔ سر ہم سعودی عرب کے ماتحت تو نہیں ہے نا، ہم تو ریفارمسٹ کہہ رہے ہیں، ہم سعودی عرب کے ماتحت تو نہیں ہیں، ہم سر پاکستان کے شہری ہیں۔ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سر قلم، ہم یہاں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو چوہے صاحب نہیں، چوہے صاحب یہ بات نہ کریں کہ ہم آپ اب سعودی عرب کے بھی غلام بن کے یہاں پہ زندگی گزاریں، دوسرے ملکوں کی۔ غلام کی بات نہیں ہے، ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے چل رہا ہے یا یہ چل رہا ہے، ہمارے ان سے تعلقات ہیں، ہمیں ان کے تعلقات سے بھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سعودی عرب میں کرائم ریٹ کم ہے، آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ہے۔ نہیں ہوگا نا کم، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہی تو میں آپ کی معلومات ٹھیک کر رہا ہوں کہ سعودی عرب نے یہ دیکھتے ہوئے کہ وہاں پہ پبلک ایگزیکیوشن کا فائدہ نہیں ہو رہا، انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تیسری جو امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں سوسائٹی اس طرح کے ایکسٹریمسٹ اقدام، مثال کے طور کے اوپر یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہو کیوں رہے ہیں؟ یہ ہو تو زیادہ کر رہے ہیں جہاں پر کنزرویٹیوزم زیادہ ہے، یہ تو وہاں پہ زیادہ واقعات تو وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ یہ آپ نے دوسری بات کر دی۔ چوہے صاحب ذرا پوچھیں، یہ اب لے گئے آپ دوسری انتہا پسندی کی طرف، کیا بات کرتے ہیں چوہے صاحب؟ مسٹر فواد چودھری صاحب، محترم وزیر صاحب، جہاں آپ بہت اچھے کارنامے کر رہے ہیں نا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں،
تو اسی پر رکھا کریں، ہر چیز کے پنگے نہ لیا کرو۔ آپ پہلی ایک تو بات سن لیں، پہلے پیپلز پارٹی آئی نا 20 دسمبر 71 کو، اور انہوں نے آتے ہی ملک سے پھانسی کی سزائیں ابالش کر دی۔ تو 76 میں جب الیکشن کی طرف جانے کا سوچا تو جدھر جائیں وزیر اعظم نے کہا جی وہاں تو کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے، کسی کو سزا نہیں ہوتی، وہ آگے تو وہ اپنی قسمت سے لڑ رہے تھے۔ کسی نے ان کو کہا پتا نجومی نے کہ آپ کا گلا دبا کے آپ کو مارا جائے گا، یعنی پھانسی لگے گی، تو انہوں نے اس وقت ابالش کی، ہی ریسٹورڈ ہینگنگز۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں آپ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں جا سکتے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ جب سزائیں دی جائیں تو وہاں ایک گروہ ہو، لوگ وہاں ہوں تاکہ عبرت پکڑیں۔ آپ پتہ نہیں کس دنیا کی مثالیں لا کے ہمیں، یعنی تسی اپنے حلقے سے بھی جانا ہوگا تو الٹے پلٹے کام کر دیو چوہی صاحب۔ اچھا نہیں، آپ بات سن لیں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق تو پھر آپ کو شہادتیں لانی پڑتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ آپ جو ہے وہ کے اوپر آپ قرآن اور سنت کا جو پرنسپلز ہیں یا تو آپ تعزیر کے اوپر رکھیں گے، اگر آپ قصاص کرتے ہیں تو اس کی ایک اور بڑی لمبی چوڑی شرطیں، آپ اس میں نہ جائیں کیونکہ وہ اس کے اوپر پھر ایک اور ڈیبیٹ ہو جائے گی، وہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پہلے آپ وجوہات بتائیں نا کہ پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے پھانسیاں دینے والا، فواد صاحب یہاں پہ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ فواد صاحب ایک بات تو بتائیں، اگر شہادتیں مل جائیں تو کیا اس کے بعد پھانسی دے دینی چاہیے؟ اگر جو قرآن کی جو شہادتیں ہیں، جو قصاص کا تزکیہ الشہود کو پورا کرتے ہوئے گواہ مل جائیں تو قرآن مجید تو ہمارا جو دین کی روح ہے، قرآن مجید کے جو شواہد کے اکٹھا کرنے کی روح ہے، اس میں تو آپ جدید ترین طریقے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں تو کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا۔ قرآن کا جو پرنسپل ہے نا ایویڈنس کا، وہ تو تبدیل نہیں نہ ہو سکتا۔ ایویڈنس کا پرنسپل قرآن مجید نے کبھی بھی آپ کو یہ فورنزک سے اور ڈی این اے سے اور جدید طریقے تحقیق سے منع نہیں کیا، قرآن مجید نے کبھی منع نہیں کیا۔ لیکن وہ پھر تعزیر میں آ جائے گا نا صابر شاکر صاحب، آپ کی خواہش کے اوپر وہ جو طریقہ سر میری خواہش نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مجرم کو کیفر کردار تک عبرتناک سزا دینی چاہیے یا نہیں، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں۔ نہیں، اگر آپ کا جو قصاص کا طریقہ پورا ہوتا ہے تو پھر تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے نا۔ لیکن پرابلم کیا ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا قصاص کا شہادت موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے تعزیر میں جرائم پیشہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا جرائم سے پاک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے؟ میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھانسیاں دینے کے باوجود جرائم کیوں نہیں کم ہو رہے ہیں؟ سر آپ دنیا کی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر جرائم کم نہ ہو تو جیلیں کھول دی جائیں۔ آپ تو سب سے دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا، ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نظام انصاف ہے خامی ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایمفیسس کریں کہ نہیں ہمارا نظام انصاف تو بالکل صحیح ہے اور اس کے تحت ہم پھانسیوں پہ پھانسیاں دیتے جائیں گے۔ فواد صاحب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا اور ہمارا موقف ہے کہ نواز شریف صاحب کو لندن سے کھینچ کے لایا جائے، ان کو سزا دی جائے، اور دوسری جانب ہمارا انتہائی معذرت خواہانہ رویہ ہے۔ ہم ہیں مغرب کی سوچ کے غلام۔ اس غلامی سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم اپنا معاشرہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس وقت بریک پہ جانا ہے اور بریک سے